الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل بالقرآن والفرقان والبينات الحمد لله الذي هدانا لإشاعة القرآن والفرقان والبرهان الذي وفقنا لإشاعة التوحيد والتسبيح والتحميد والتمجيد الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة بتوحيد بوحدة وحيدا بأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله فاستقم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى
آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان محترم بھائیوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ لم یزل کے اندر دعا ہے کہ جو کچھ آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں، بیان کروں، اللہ کے قرآن اور اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ میری زبان پر حق جاری فرمائیں۔ اس کے بعد آپ حضرات کو اور مجھے اس پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ یہ خوش قسمتی ہے کہ اس رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 جمعۃ المبارک عطا فرمائے، اور جمعۃ المبارک کا جو خاص وظیفہ ہے وہ یہی ہے کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا جائے، جتنا ہو سکے اتنا پڑھا جائے۔ میرے دوستو، قرآن کریم کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کی تلاوت کرنا، یہ ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ اگر پورا قرآن نہ بھی سمجھ سکے کوئی انسان، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم قرآن مجید کے جو عقائد ہیں ان پر عبور حاصل ہونا چاہیے، عقائد کو کم از کم سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن عقیدے کی کتاب ہے، یہ عمل کی کتاب ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے انسان کو۔ اگر اس کتاب کو آپ سمجھیں تو یہ ایک ہی وقت کے اندر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کروائے گی، ایک ہی وقت کے اندر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ان کا تعارف کروائے گی، اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کا رستہ بتائے گی، والدین کی عزت کرنے کا طریقہ بتائے گی، اپنے دوستوں کے ساتھ محبتیں بانٹنے کا طریقہ بتائے گی، آپ کو اپنا رزق کمانے کا بھی طریقہ بتائے گی۔ مقصد یہ ہے کہ یہ کتاب ہر ایک لمحے کے اندر ہر انسان کی ہر زاویے سے تربیت کرتی ہے۔ باقی دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ایک موضوع پر گفتگو کرتی ہیں، ایک موضوع پر بات کرتی ہیں۔ اگر کسی انسان نے توحید پر کوئی کتاب لکھی ہے تو وہ اس میں صرف توحید بیان کرے گا، اگر دوسرا موضوع شروع کرے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ کیسا مصنف ہے جو اپنے موضوع سے ہی ہٹ گیا ہے۔ اگر کسی نے کتاب لکھی ہے کہ حلال و حرام، وہ صرف اسی پر ہی بحث کرے گا، اسی پر ہی گفتگو کرے گا۔ اگر اس سے ایک طرف ہٹے گا تو لوگ کہیں گے یہ پاگل مصنف ہے، اس کو کتاب لکھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن ہر انسان کی زندگی کے ہر لمحے سے اور ہر پہلو پر گفتگو کرتا ہے، پھر بھی فصاحت اور بلاغت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اس میں آپ کو زندگی گزارنے کا ہر طریقہ ملے گا۔ تو کم از کم اس کے جو عقائد ہیں، جو قرآن نے بالکل روز روشن کی طرح واضح کیے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی مسئلہ سمجھانے کے لیے مختلف طریقے اپناتے ہیں۔
کہیں پر اللہ تعالیٰ ایک اپنا دعویٰ ذکر کرتے ہیں، ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں، پھر اس پر ایک دلیل عقلی دیتے ہیں۔ عقلی کا مطلب ہوتا ہے جو عقل کو سمجھ آئے، یعنی انسان عقلی دلیل سمجھ کر مان جاتا ہے۔ پھر کبھی اللہ تعالیٰ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک چیز کو ذکر کر کے، ایک مسئلے کو ذکر کر کے اس پر دلیل نقلی دیتے ہیں۔ نقلی کا مطلب ہوتا ہے کسی پچھلی امت کے حالات نقل کرتے ہیں، یعنی کہ حضرت یوسف کا واقعہ نقل کر کے ادھر جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر ایک مسئلے کو ذکر کر کے پھر اس پر ایک مثال دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میرے بندوں کو مثال کے ذریعے سے مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ حالانکہ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ دلیل دینے کی ضرورت ہے، نہ عقلی دینے کی ضرورت ہے، نہ نقلی دینے کی ضرورت ہے، نہ مثالیں دینے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں مسئلہ سمجھائیں۔ اللہ کی قسم اگر یہ پوری دنیا، اس دنیا کا بچہ، اس دنیا کا مرد، اس دنیا کا بڑا، اس دنیا کا چھوٹا، اس دنیا کی عورتیں سارے کے سارے کفر پر مر جائیں، اللہ کی قسم رب العالمین کی کبریائی میں اتنا بھی فرق نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ نے یہ ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمارے پیغمبر کو بھیج کر ایسی کتاب دی ہے کہ جس کتاب کے اندر مسئلے کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ یہ مسلمانوں پر اور پوری انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ جو تیسرا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں، میں انشاءاللہ آج اس خطبے کے اندر اسی طریقے کو اپناؤں گا۔ ایک دو مثالیں آپ کے سامنے قرآن کی ذکر کروں گا، جو بچ جائیں گی وہ کل انشاءاللہ عید الفطر کے خطبے کے اندر ذکر کر دوں گا۔ تو آپ نے پوری توجہ جو ہے وہ میرے الفاظ کی طرف رکھنی ہے، کیونکہ مثال جو ہوتی ہے اس کو سمجھنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مثال جو ہوتی ہے وہ الفاظ اور نقل کیے جاتے ہیں، اس کا مفہوم اور ہوتا ہے، مثال کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے پوری توجہ ترجمے کی طرف رکھنی ہے اور میرے الفاظ کی طرف رکھنی ہے۔ آئیں جی، پہلی مثال ہے سورۃ النور آیت نمبر 35۔ یہ آیت قرآن کریم کی مشکل ترین آیات میں سے ہے۔ اس آیت کو آیت نور بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر 7 مرتبہ لفظ نور آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ سنیں جی تلاوت۔ فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، یہ دیکھیں مثال کا لفظ آ گیا، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ نور السماوات والارض، رب العالمین آسمان و زمین کو منور کرنے والا ہے۔ نور کا معنی کیا ہے؟ منور کرنے والا۔ رب العالمین آسمان و زمین کو منور کرنے والا ہے، روشن کرنے والا ہے۔ مثل نورہ، اس کے نور کی مثال، کمشکات فیہا مصباح، ایک تاخچے کی طرح ہے، فیہا مصباح، جس میں چراغ پڑا ہوا ہے۔ تاخچہ کسے کہتے ہیں؟ چاکچا کہتے ہیں دیوار ہو نا تو اس کے اندر اتنا سا وہ آلہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، وہ بنا سا ہوتا ہے، اس کے اندر پرانے زمانے کے اندر چراغ رکھتے تھے، اس کو کہتے ہیں تاخچہ۔ ایک تاخچہ ہے جس میں ایک چراغ پڑا ہوا ہے۔ المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ایک شیشے کے اندر ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب، وہ شیشہ گویا کہ ایک ستارہ ہے۔ دری یوقد من شجرۃ، وہ ایسا ستارہ ہے کہ جو چمکنے والا ہے۔ دری چمکنے والا ہے۔ یوقد من شجرۃ، جس کو جلایا جاتا ہے ایک پاکیزہ درخت کے تیل کے ذریعے۔ اب سمجھیں، ایک تاخچہ ہے، اس میں چراغ ہے،
وہ چراغ ایک شیشے میں ہے، وہ شیشہ ایک ستارے کی طرح چمک رہا ہے، یہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس چراغ کو جلایا جاتا ہے ایک پاکیزہ درخت کے تیل کے ساتھ۔ وہ تیل کیسا ہے؟ زیتونتن، زیتون کا تیل ہے۔ اب وہ درخت کیسا ہے جس کا یہ تیل ہے؟ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، نہ وہ درخت مشرقی جانب ہے نہ وہ درخت مغربی جانب ہے، بلکہ بالکل چٹیل میدان کے اندر ہے۔ بالکل جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کی روشنی اس درخت پر پڑنا شروع ہوتی ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت تک اس درخت پر روشنی پڑتی رہتی ہے۔ ایسا زیتون کا درخت ہو تو اس کا تیل انتہائی قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس درخت کا یہ جو زیتون کا تیل ہے یہ اتنا قیمتی ہے، اتنا آگ کو جلدی پکڑتا ہے کہ اگر اس پر تیلی نہ بھی لگائی جائے، اس پر آگ نہ بھی لگائی جائے، یہ خود بخود آگ کو قبول کر کے اپنے اندر آگ جلاتا ہے اور اس چراغ کو روشن کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نور علی نور، روشنی پر روشنی ہے، چراغ کے اجالے پر اجالا ہے، نور پر نور ہے، ہدایت پر ہدایت ہے، توحید پر توحید ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، رب العالمین اس نور کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اب یہ تو ترجمہ ہو گیا، اب سمجھیں آگے۔ آگے لفظ آتا ہے کہ یضرب اللہ الامثال للناس، یہ مثالیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے، یعنی کہ مثال یوں نہیں ہے کہ کوئی مشکل ہے، لیکن چونکہ ہم عربی نہیں جانتے تو ہمارے لیے مشکل ہے، تو یہ لوگوں کے لیے بیان کی جاتی ہیں۔ اب سمجھے جی کیا میں نے بتایا؟ ادھر دیکھیں، ایک تاکچہ ہے، دیوار ہے، دیوار کے اندر تاکچہ ہے، تاکچے کے اندر چراغ ہے، ڈیوا چراغ ہے، چراغ کے اوپر شیشہ ہے، وہ شیشہ چمکتا ہے، اس چراغ کو جس تیل کے ذریعے سے جلایا جاتا ہے وہ تیل زیتون کا ہے، وہ ایسا درخت کا تیل ہے کہ جو نہ مشرقی جانب ہے نہ مغربی جانب ہے، ٹھیک ہے، اور اتنا قیمتی ہے کہ اگر اس کو آگ نہ بھی لگائی جائے تو خود بخود وہ جل اٹھتا ہے۔ یہ اب سمجھے، رب العالمین فرماتے ہیں میرا بندہ میرے قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو سمجھ، تیرا جسم ایک دیوار کی طرح ہے، اس کے اندر تیرا سینہ ایک تاکچے کی طرح ہے، تیرے سینے میں پڑا ہوا دل ایک چراغ کی طرح ہے، پھر اس دل کے اوپر جو پردے ہیں وہ پردے بھی کوئی عام نہیں ہے، وہ بالکل شیشے کی طرح چمک رہے ہیں، اور اس دل کے اندر جو فطرت ہے، جو خون ہے، جو حقیقت ہے وہ فطرت اسلام والی ہے۔ جس طرح وہ تیل انتہائی زیادہ قیمتی تھا کیونکہ زیتون کا تیل تھا، اور تیل بھی ایسا تھا کہ جو نہ مشرقی جانب تھا نہ مغربی جانب تھا، انتہائی زیادہ قیمتی تیل تھا۔ میرا بندہ تیرے دل کو میں نے انتہائی زیادہ قیمتی بنایا ہے کیونکہ اس کے اندر میں نے نور ایمان رکھا ہے۔ بنیادی طور پر ہر انسان اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر انسان کا بیٹا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اللہ کی توحید کو سمجھنے والا ہوتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وہ تاکچہ ہے، تاکچے میں تیرا دل ہے، تیرے دل میں نور ایمان ہے، پھر تیرا دل خود بخود بھی روشن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تیرا دل کے اندر جو فطرت اسلام ہے
وہ خود بخود ٹھاٹھے مارتا، تو میرے توحید کو سمجھتا، میرے پیغمبر کے مقصد کو سمجھتا، میرے قرآن کی آیات کو سمجھتا، آخرت کے دن کی ترغیب و ترہیب کو سمجھتا، کیونکہ تیرے دل کے اندر فطرت اسلام ہے، فطرت توحید ہے۔ لیکن میرا بندہ، میں نے تجھ پہ احسان کر کے تجھے قرآن بھی دیا، تجھے محمد جوان بھی دیا، تجھے اپنی توحید بیان کرنے والا پیغمبر بھی دیا۔ ایک نور تیرے دل کے اندر پہلے موجود تھا جو فطرت اسلام تھی، پھر اوپر سے میں نے آمینہ کے لال کو نور ہدایت دے کر بھیجا قرآن۔ یہ قرآن کی آیات بھی تجھ پر پڑھی جاتی ہیں، نور علی نور ہو گیا۔ ایک تیرا اپنا نور فطرت اسلام والا تھا، دوسرا نور قرآن والا نور۔ میرا بندہ، اگر اب بھی تو میرے قرآن کو نہ سمجھے، میرے پیغمبر کے فرمان کو نہ سمجھے، اللہ کی توحید کو نہ سمجھے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں واللہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ میرا بندہ پھر تیار ہو جا، رب العالمین تیری ہر حرکت کو جان رہا ہے، پھر جان لے، پھر تیار ہو جا آخرت کے دن کے حساب کے لیے۔ تو نور علی نور، اب نور پر نور ہو گیا۔ اب ہر انسان کے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ اللہ کی توحید کو سمجھے۔ حالانکہ رب العالمین اگر اپنے پیغمبر کو نہ بھی بھیجتے بالفرض، اپنے قرآن کو نہ بھی بھیج دے، پھر بھی ہر انسان پر یہ فرض تھا کہ وہ اللہ کی توحید کو پہچانے، قرآن کے مقاصد کو سمجھے۔ لیکن اب تو اللہ نے ہم پر احسان کر دیا، اب تو ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ ہم اللہ کی توحید کو سمجھیں۔ یہ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے سورۃ نور کے اندر۔ یہ میرے دوستو، آخری میں اس کا آخری ہفتہ ہے نا، کیا نام ہے روزوں کا، ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کو کبھی مذاق نہ سمجھنا، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ اس کے اندر اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہم باقی اعمال میں بھی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے۔ کیونکہ اس کے اندر تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بالکل مور لگا دیے کہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جو بندہ میری ذات کے اندر، میری صفات کے اندر، میری الوہیت کے اندر، میری ملوکیت کے اندر، میری ربوبیت کے اندر، میری خالقیت کے اندر، میری کسی صفت کے اندر بھی اگر کسی انسان نے شرک کیا تو قیامت والے دن میں اس پر جنت کو حرام کر دوں گا۔ اب یہ نہیں کہا کہ اس کو جنت پر حرام کروں گا نا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بالفرض والمحال میں نے اس کو جنت میں بھیجنے کا فیصلہ بھی کر لیا تو جنت ہی اس کو قبول نہیں کرے گی۔ حالانکہ ایسا ہوگا نہیں، اگر ایسا ہوا بھی تو میں نے جنت کو اس پر حرام کر دیا، جنت اس کو قبول نہیں کرے گی۔ تو میرے دوستو، توحید کے معاملے میں بالکل دیوار بن جائیے گا۔ یہ توحید ایسی چیز ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ 9 ہجری کے اندر 60 پادری آئے عیسائی مناظرہ کرنے کے لیے۔ کس بات پر مناظرہ ہے؟ مناظرہ اس بات پر ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور حضرت عیسیٰ الہ بھی ہیں، اس بات پر مناظرہ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی پہلی 60 آیات اتاری اور فرمایا میرا پیغمبر ان کے ساتھ مناظرہ کریں۔ وہ بڑا عجیب مناظرہ ہے، رسول اللہ نے ایسے دلائل دیے نا کہ بالکل خاموش ہو گئے۔ آپ نے کوئی آیت نہیں پڑھی ان کے ساتھ، وہ جو آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی نا، ان کا خلاصہ ان کے سامنے جو ہے وہ ذکر کر کے مناظرے کے طور پر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن جریر نے اور ابن ابی حاتم نے اس کو ذکر کیا اپنی تفسیر کے اندر۔ وہ حدیث میں تھوڑی بعد میں ذکر کرتا ہوں، پہلے وہ مناظرہ سنیں، بڑا عجیب مناظرہ ہے نبی علیہ السلام کا۔ نبی علیہ السلام نے ان سے کچھ سوال کیے، کیونکہ جب آپ کسی سے سوال کرتے ہیں نا تو اس کے علم کا پتہ اسی وقت چل جاتا ہے کہ یہ کتنے پانی کے اندر ہے۔
تو نبی اسلام ان سے سوال کرتے رہے، وہ جواب دیتے رہے، سوال کرتے رہے، جواب دیتے رہے، آخر کے اندر آپ نے اس طرح مور لگائی نا کہ وہ خود بخود اپنی باتوں میں جھوٹے ہونے لگ گئے۔ انہوں نے پہلا شبہ کیا کہ حضرت عیسیٰ کو قرآن مجید کے اندر کلمت اللہ کہا گیا، روح اللہ کہا گیا، ابن اللہ کہا گیا۔ نبی اسلام نے فرمایا ابن اللہ نہیں کہا گیا، البتہ روح اللہ کہا گیا ہے، کلمت اللہ کہا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھونکا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی طرف اس کو القاء کیا تھا۔ تو اس طرح کے انہوں نے جو ہے وہ اشکال کیے، نبی اسلام میں جواب دیے۔ پھر جب جواب دے لیے تو اب نبی اسلام ان سے سوال کرنے لگے۔ اب سنیں، فرمایا فقال لهم الستم تعلمون الستم تعلمون، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ بیٹا اپنے باپ کے بالکل مشابہ ہوتا ہے؟ تم نے کہا نا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بیٹا کچھ نہ کچھ اپنے والد سے ملتا جلتا ہوتا ہے، عادات کے اندر، شکل کے اندر، خصائل کے اندر ملتا جلتا ہوتا ہے؟ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ بیٹا تو اپنے باپ جیسا ہوتا ہے؟ کہنے لگے بلا، ہم جانتے ہیں کہ بیٹا تو بالکل اپنے باپ پر جاتا ہے، اس کی کچھ خصائل، کچھ عادات، کچھ شکل و صورت اپنے باپ سے ملتی ہے۔ پہلا سوال کیا تو کہنے لگے بلا، کیوں نہیں، ہم جانتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے پھر دوسرا سوال فرمایا الستم تعلمون ان ربنا حی لا یموت، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ ہمارا پروردگار ہمیشہ زندہ رہے گا، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی؟ کیا تم جانتے نہیں ہو؟ تو کہنے لگے بالکل جانتے ہیں، ہمارا رب ہمیشہ زندہ رہے گا، اس پر موت نہیں آئے گی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا حل ھذا بمثل عیسیٰ، کیا عیسیٰ بھی اسی طرح ہیں؟ کیا عیسیٰ بھی اسی طرح ہیں کہ ان پر موت نہیں آئے گی؟ تو کہنے لگے لا، نہیں جی حضرت عیسیٰ تو اس طرح نہیں ہے، ان پر تو موت آ گئی ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ بھی یہی تھا نا کہ حضرت عیسیٰ کو وہ سولی پر لٹکایا گیا۔ تو کہنے لگے حضرت عیسیٰ پر تو موت آ گئی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے تیسرا سوال فرمایا الستم تعلمون ان ربنا قیم یکلؤہ ویرزقہ، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ ہمارا پروردگار اس پوری دنیا کو قائم رکھی ہوئی ہے، اس پوری دنیا کو سنبھالے ہوئی ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو تھامتا ہے، اس کو رزق دیتا ہے پوری دنیا کو۔ کیا تم مجھے بتاؤ کیا حضرت عیسیٰ بھی اسی طرح ہیں؟ کیا حضرت عیسیٰ بھی اسی طرح ہیں؟ اپنے نبی کی فساد اور کلام دیکھیں کس طرح ان کو باندھ رہے ہیں۔ تو کہنے لگے لا، اس طرح تو نہیں ہے، حضرت عیسیٰ تو اس طرح نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے چوتھا سوال فرمایا الستم تعلمون ان ربنا ان اللہ تعالی لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ ہمارا پروردگار ایسا ہے کہ اس پر اس دنیا کی کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، ساری چیزوں کو وہ جانتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے آگے پھر سوال کیا حل ھذا بمثل عیسیٰ، کیا عیسیٰ بھی اسی طرح ہیں؟ تو کہنے لگے لا، عیسیٰ تو اس طرح نہیں ہے۔ پھر پانچواں سوال کیا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ تعالی یصور عیسیٰ، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ حضرت عیسیٰ کی اللہ نے تصویریں بنائی ہیں ان کے ماں کے رحم کے اندر؟ حضرت عیسیٰ کی تو اللہ نے تصویریں بنائی ہیں ماں کے رحم کے اندر، کیا تم جانتے نہیں ہو؟ تو کہنے لگے بلا، کیوں نہیں، ہم جانتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مجھے بتاؤ کیا حضرت عیسیٰ رب کی طرح ہو سکتے ہیں؟ تو کہنے لگے لا۔ اللہ کے پیغمبر نے پھر چھٹا سوال کیا اور فرمایا مجھے بتاؤ الستم تعلمون، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ حضرت عیسیٰ کھانا کھاتے ہیں، حضرت عیسیٰ پانی پیتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو قضاء حاجت بھی ہوتی ہے، کیا تم یہ باتیں نہیں جانتے ہو؟ تو
کہنے لگے کیوں نہیں، ہم یہ ساری باتیں جانتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تم مجھے بتاؤ کیا تمہارا رب بھی اسی طرح ہے؟ کیا وہ کھانا کھاتا ہے؟ کیا وہ پانی پیتا ہے؟ کیا اس کو قضاء حاجت ہوتی ہے؟ تو کہنے لگے لا، رب تو اس طرح نہیں ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر نے آخری سوال کیا، فرمایا مجھے بتاؤ کیا حضرت عیسیٰ کو ان کی ماں نے دودھ نہیں پلایا جس طرح کہ ہر مادہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے؟ تو کہنے لگے بلا، کیوں نہیں، حضرت عیسیٰ نے اپنی والدہ کا دودھ پیا ہے۔ جب یہ 7 سوال کر لیے تو رب العالمین کے پاک پیغمبر کی فصاحت دیکھیے، بلاغت دیکھیے، کلام کا طرز بیان دیکھیے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فَكَيْفَ يَكُونُ إِلَٰهًا فَكَيْفَ يَكُونُ إِلَٰهًا هَٰذَا كَمَا زَعَمْتُمْ، کیا حضرت عیسیٰ پھر کیسے الہ ہو سکتے ہیں جیسے تم گمان کرتے ہو؟ کیسے الہ ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ میرا رب تو دنیا کی ساری چیزوں کو جانتا ہے، حضرت عیسیٰ نہیں جانتے۔ میرا رب اس دنیا کی ہر چیز کو رزق دیتا ہے، حضرت عیسیٰ رزق نہیں دیتے۔ میرا رب ہمیشہ زندہ رہے گا، حضرت عیسیٰ پر موت آ گئی ہے۔ میرے رب کو کسی نے جنا نہیں ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، اس کو کسی نے جنا نہیں، اس نے کسی کو جنا نہیں ہے۔ جب یہ ساری صفتیں حضرت عیسیٰ میں پائی جا رہی ہیں، اللہ ان کمزوریوں سے پاک ہے، تو پھر تم حضرت عیسیٰ کو کیسے الہ بنا سکتے ہو؟ کیسے الہ بنا سکتے ہو؟ اب پھر کہتے ہیں امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ انہوں نے فَعَرَفُوهُ ثُمَّ جَحَدُوهُ، انہوں نے پہچان لیا کہ حضرت عیسیٰ الہ نہیں ہے، الہ صرف اللہ ہے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ کس کی وجہ سے؟ صرف اور صرف ضد کی وجہ سے انکار کر گئے، صرف ضد کی وجہ سے انکار کر گئے۔ جب ضد کی وجہ سے انکار کیا نا تو اب نبی علیہ السلام کو غصہ آ گیا کہ میں نے ان کو اتنے دلائل دیے ہیں، میں نے ان کے ساتھ اتنی گفتگو کی ہے، اپنا وقت ضائع کیا ہے، صحابہ کو اٹھایا ہے، ان کو سامنے بٹھایا ہے، تو یہ بھی مانتے بھی نہیں ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کو ذکر کیا، فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اللہ کے پیغمبر سے اللہ فرما رہے ہیں میرا پیغمبر اگر اس کے بعد بھی آپ کے ساتھ یہ جھگڑا کرے، ان کے پاس اب علم آ گیا، دلائل آ گئے، براہین آ گئی، بینات آ گئی، اگر اس کے بعد بھی آپ کے ساتھ یہ جھگڑا کرتے ہیں تو پھر ان کو کہے تعالوا ندعو ابنانا، اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، انفسنا وانفسکم، اپنے آپ کو بھی لے کر آؤ، نسانا ونساکم، اپنی تم عورتوں کو بھی لے کر آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، اپنے بیٹوں کو بھی لے کر آؤ، میں بھی اپنے بیٹوں کو لے کر آتا ہوں، اپنی عورتوں کو لے آؤ، اپنے بیٹوں کو لے آؤ، میں خود بھی آتا ہوں۔ اس طرح کرتے ہیں، اللہ کے سامنے پھر دعا کرتے ہیں اللہ اگر ہم میں سے کوئی جھوٹا ہے تو اس پر اپنی لعنت برسا، ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر موت طاری کر دے۔ رب العالمین کے پاک پیغمبر نے جب یہ اعلان کیا نا پھر آپس میں مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ سچا نبی ہے، اس کے ساتھ کبھی مباہلہ نہ کرنا، اس کے سامنے کبھی اللہ سے دعا نہ کرنا۔ اللہ کے پیغمبر نے حضرت حسن و حسین کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، ایک چادر کے اندر لپٹ کر فرمایا یہ میرے گھر والے ہیں، میں ان کو لے آیا ہوں، آ جاؤ میرے ساتھ مباہلہ کرو، اگر تم سچے ہوئے تو تم زندہ رہو گے، مجھ پہ موت آ جائے گی، اگر میں سچا ہوا تو پھر میں زندہ رہوں گا، تم پہ موت آئے گی۔ جب یہ بات سنی تو اپنے بسترے چھوڑے، اپنی پگڑیاں چھوڑی، بھاگ کر پھر نجران واپس چلے گئے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ مباہلہ نہیں کیا۔ یہ تو توحید پر مباہلہ تھا، یوں رسول اللہ نے ان کو بگایا۔ پھر اس کے بعد یہ نہیں آئے مدینہ کے اندر، یہ 9 ہجری کے اندر آئے جی۔ اب میرے دوستو یہ تو ہو گئے، یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اسی سے وہ 5 تن پاک لیتے ہیں۔ اس کے اندر 5 لوگ ہیں نا، حضرت حسن و حسین 2، حضرت فاطمہ نبی اسلام اور حضرت علی، اسی سے وہ 5 تن پاک کا عقیدہ جو ہے وہ لیا لوگوں نے۔ اب میرے دوستو سمجھیں،
حضرت عیسیٰ کی ذرا صفتیں گنیں. حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، قرآن میں ذکر ہے. حضرت عیسیٰ اندھوں کی بینائی کو ٹھیک کرتے تھے. برس کی کوڑ کے جو مرض ہوتے نا، یعنی کہ جو وہ دھبے دھبے جسم پر پڑتے تھے، ان کو ٹھیک کرتے تھے. حضرت عیسیٰ مٹی کے پرندے بنا کر ان کو اڑاتے تھے. حضرت عیسیٰ کو قرآن میں کلمۃ اللہ کہا گیا، قرآن میں روح اللہ کہا گیا، بغیر باپ کے پیدا ہوئے. یہ ساری صفتیں حضرت عیسیٰ کے اندر ہونے کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ الہ اور معبود نہیں ہے. تو پھر ان لوگوں کی کیا اوقات ہے جو مرنے کے بعد اپنا پخانہ نہیں صاف کر سکتے؟ بات تو یہ ہے نا قرآن کی. اصل بات تو یہاں پر آ کر ٹھہرتی ہے کہ جو بندہ مردوں کو زندہ کرے، یہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. جو بندہ پرندوں کو بنا کر ان میں روح پھونکے اللہ کے حکم کے ساتھ، جو بندہ کوڑ کے مرض کو ٹھیک کرے، جو بندہ نابینوں کو ٹھیک کرے، جب وہ الہ نہیں ہے تو ان کے علاوہ دنیا میں پھر کون الہ ہو سکتا ہے؟ میرے دوستو، بات تو یہ ہے توحید کی. میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ توحید پر یوں مضبوط دیوار بن جائیں. توحید کا عقیدہ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کے ساتھ ثابت ہے. تو یہ ایک مثال میں نے آپ کو سے سامنے ذکر کی، اللہ نور السماوات والارض. دوسری مثال سورۃ عنکبوت، آیت نمبر ہے 43. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب انداز اپنایا مثال بیان کرنے کا. میں نے آپ کو کہا نا کہ اللہ تعالیٰ ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں، پھر اس مسئلے کو دلیلوں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. جب دلیل دیتے ہیں تو اس کے بعد ایک مثال دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میرے بندے مثال کے ذریعے سے سمجھ جائیں. آئیے جی سمجھے. فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت. خلاق عالم نے فرمایا مثال ان لوگوں کی، حالت ان لوگوں کی جو اللہ کے سوا اوروں کو معبود بناتے ہیں، اللہ کے سوا اوروں کو مشکل کشا بناتے ہیں، اللہ کے سوا اوروں کو حاجت روا بناتے ہیں، اللہ کے سوا اوروں کو عالم الغیب سمجھتے ہیں، اللہ کے سوا اوروں کو بیٹیاں اور بیٹا دینے والے سمجھتے ہیں. ان لوگوں کی مثال، ان لوگوں کی حالت کمثل العنکبوت، بالکل مکڑی کی حالت جیسی ہے. کس جیسی ہے بولیے؟ مکڑی، یہ جو ہوتی ہے ڈاور جس کو ہم کہتے ہیں. اتخذت بیتا، مکڑی بھی کوئی عام مکڑی نہیں جو اپنا گھر بناتی ہے. اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ. گھر بھی بناتی ہے اور اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا کے گھروں میں سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے؟ مکڑی کا گھر کمزور ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے ساتھ مثال کیوں دی؟ کوئی اور یعنی کہ کیڑا مکوڑا اس کے ساتھ مثال نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے ساتھ مثال دی. کیا مسئلہ ہے سمجھے. پہلی بات یہ ہے کہ مکڑی جب اپنا گھر بناتی ہے تو یہ گھر اتنا کمزور ہوتا ہے کہ نہ تو اس کو بارش سے بچا سکتا ہے، نہ سردی سے بچا سکتا ہے، نہ گرمی سے بچا سکتا ہے، نہ تیز آندھیوں سے بچا سکتا ہے. رب العالمین فرماتے ہیں جو لوگ مجھے چھوڑ کر اوروں کو اپنا معبود بناتے ہیں، اوروں کو اپنا الہ بناتے ہیں، اوروں کو اپنا کارساز بناتے ہیں، یہ معبود ان کے اتنے کمزور ہیں، اتنے لاچار ہیں کہ نہ تو ان کو سردی سے بچا سکتے ہیں، نہ گرمی سے بچا سکتے ہیں، نہ تیز بارشوں سے بچا سکتے ہیں. رب العالمین فرماتے ہیں جب میرا عذاب آئے گا تو یہ لوگ ان کو عذاب سے بھی نہیں بچا سکیں گے، اور واقعتاً نہیں بچا سکیں گے. سورۃ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عجیب منظر کھینچا ہے. وہ منظر میں ابھی دکھاتا نہیں ہوں، بس تھوڑا سا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. وہ منظر کیا ہے؟ منظر یہ ہے کہ جب یہ پہنچے گے نا مشرکین اللہ تعالیٰ کے دربار میں، ان کو عذاب ہوگا تو یہ اپنے ان کو دیکھیں گے جن کو انہوں نے اپنا معبود بنایا. باقاعدہ یہ الفاظ ہیں ادھر، میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا ہوں.
تو یہ کہیں گے ان معبودوں سے جن کو انہوں نے الہ بنایا تھا، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ اس طرح کریں، ہم ان لوگوں کی وجہ سے گمراہ ہوئے تھے، آپ ان کو نا ڈبل عذاب دیں، ان کو کیا دیں؟ ڈبل دیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو یہ خود بھی گمراہ تھے، ان کو ڈبل عذاب دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ پریشان نہیں ہو، تمہیں بھی ڈبل دوں گا، انہیں بھی ڈبل دوں گا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ایک یہ مکالمہ ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، پھر یہ شیطان کو آواز لگائیں گے، بلکہ شیطان انہیں آواز لگائے گا اور کہے گا کیا تم نے وہ وعدہ پا لیا جس وعدے کا تمہارے ساتھ تمہارے رب نے عہد کیا تھا؟ جہنم والا، جنت والا، عذاب والا، ثواب والا، کیا تم نے وہ وعدہ پا لیا؟ تو یہ کہیں گے ہاں ہم نے اپنے رب کا وعدہ پا لیا۔ پھر وہ کہے گا کیا تم نے میرا وعدہ پا لیا جو میں نے تم سے کیا تھا؟ یہ کہیں گے تو نے دنیا میں جھوٹ بولا تھا ہمارے ساتھ۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم موعدی، میں نے تمہارے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے، میں نے کوئی تمہارے لیے آج سامان تیار نہیں کیا ہے، جاؤ جو تمہارے رب سے تمہارا عذاب ہٹا سکتا ہے اس سے اپنی فریاد رسی کرو۔ تو یہ واقعتاً ان کو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو یہ لوگ نہیں بچا سکیں گے۔ دوسری بات، رب العالمین آپ نے مکڑی کے ساتھ مثال کیوں دی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بے شک آپ جتنا مرضی بڑا گھر بنا لیں، جتنے مرضی اس پر پیسے لگا لیں، جتنی مرضی اس پر دولت خرچ کر لیں، لیکن جب گھر تعمیر ہو جائے گا تو آپ کونے میں دیکھیں گے مکڑی نے جالا بنایا ہوا ہوگا، اپنا ایک علیحدہ گھر بنایا ہوا ہوگا، اس میں وہ اپنی الگ کائنات بسائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالکل اسی طرح مثال مشرک انسان کی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو اللہ کے سوا اوروں کو اپنا معبود بناتا ہے۔ یہ میری اتنی بڑی کائنات، اس میں آسمان و زمین ہے، اس میں ستارے ہیں، اس میں چاند ہے، اس میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں، اس میں کیا کچھ نہیں ہے میرا بندہ، لیکن اس مشرک نے کیا کیا؟ میری مسجدوں کو چھوڑ کر، میری کائنات کو چھوڑ کر، میرے الہ ہونے کی صفتوں کو چھوڑ کر الگ دنیا بسا کر اپنا الگ مزار بنایا، اپنا الگ کاروبار بنایا، اپنا الگ ایک سارا نظام بنا کر وہاں پر لوگوں سے سجدے کرواتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں جس طرح مکڑی پورے گھر سے مطمئن نہیں ہوتی، پورے گھر میں اس کا دل سکون نہیں پاتا ہے، اسی طرح یہ مشرک بھی میری کائنات کو دیکھ کر، میری کائنات کے اندر اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، اپنا الگ وکھرا مزار بناتا ہے۔ کتنی وجہ ہو گئی؟ بولیے کتنی وجہ؟ 2 وجہ ہو گئی۔ تیسری وجہ مثال کیوں دی مکڑی کے ساتھ اللہ نے؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ مکڑی جب اپنا گھر بنا لیتی ہے پھر اس طرح کرتی ہے کہ مکھیوں کو بلاتی ہے، مکھیوں کو بلا کر پھر ان کو پکڑ لیتی ہے، پکڑ کر پھر کیا کرتی ہے؟ مکھی کے اندر سے خون کو چوس لیتی ہے، خون کو چوس لیتی ہے، بالکل وہ ایک ڈھانچہ بیچاری بچ جاتی ہے مکھی، پھر اس کو کہتی ہے آپ جا، کیسے جائے بیچاری؟ اللہ فرماتے ہیں یہ مشرک بھی بالکل اسی طرح کرتا ہے، پہلے قصے کہانیاں سناتا ہے لوگوں کو، طرح طرح کی باتیں سناتا ہے، جب سادے لوگ، مکھی جیسے لوگ اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں نا، پھر ان کے اندر سے عقیدہ توحید کھینچ لیتا ہے، سلب کر لیتا ہے، پھر وہ بیچارہ ڈھانچہ کا ڈھانچہ بچ جاتا ہے، کیونکہ توحید انسان کی روح ہے، توحید کے بغیر انسان بالکل ڈھانچہ ہے۔ میرے دوستو اللہ فرماتے ہیں جب وہ یہ انسان عقیدہ توحید کو لے لیتا ہے دوسرے انسان سے، پھر اس کے کندھے پر تھاپڑا لگا کر کہتا ہے اب جا، اب تو کامیاب ہے۔ اب کیا ہے؟ تو کامیاب ہے، بیچارہ کیسے جائے، کدھر جائے؟ یہ 3 وجہ۔ آخری وجہ یہ ہے کہ رب العالمین فرماتے ہیں جب وہ مکڑی اپنا گھر بناتی ہے تو گھر بنانے کے لیے جو اس کو سارا سامان چاہیے،
جو مٹیریل چاہیے وہ سارا سامان کہیں باہر سے اکٹھا نہیں کرتی، بلکہ اپنے پیٹ سے وہ اپنی لعاب کے ساتھ وہ اپنا گھر تعمیر کرتی ہے، ایک لمبی ڈور کے ساتھ اپنا گھر تعمیر کرتی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں بالکل یہی مثال ہے اس مشرک انسان کی کہ جب یہ اپنے سادہ لوگوں کو دلیلیں دیتا ہے، ان کو کہانیاں سناتا ہے، لوگوں کو شرک پر دلیلیں دیتا ہے، تو یہ اس کی ساری مثالیں یہ قرآن و سنت سے نہیں ہوتی، اللہ کے پیغمبر کے فرمان سے نہیں ہوتی، اللہ کے قرآن سے نہیں ہوتی، یہ اپنے پیٹ کے ساتھ دلیلیں گھڑ گھڑ کے لوگوں کو سنا کر ان کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بالکل یہی مثال مکڑی کی ہے، وہ بھی جب اپنا گھر تیار کرتی ہے تو بالکل سامان باہر سے نہیں لے کر آتی، اپنے پیٹ سے بناتی ہے۔ یہ بھی جب شرک پر دلیلیں دیتا ہے تو اپنی ساری دلیلیں اپنے پیٹ سے گھڑ گھڑ کے لوگوں کو سناتا ہے۔ یہ 4 وجوہات ہیں مکڑی کے ساتھ مثال دینے کی۔ لو کانوا یعلمون، اپنے پروردگار کا شکوہ تو سنیے میرے دوستو، اللہ یہ مثالیں بیان کرتے آگے فرماتے ہیں لو کانوا یعلمون، کاش یہ میری مخلوق میری باتوں کو سمجھ سکتی، کاش یہ میری مخلوق میری باتوں کو سمجھ سکتی۔ حالانکہ میں نے تمہید کے اندر آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ کو ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سارے بھی کافر ہو کر مر جائیں تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ ہمارے لیے سمجھایا، ہم پر احسان کیا۔ میرے دوستو عقیدہ توحید پر دیوار بن جائیے گا، عقیدہ توحید پر پہاڑ بن جائیے گا۔ اگر عقیدہ توحید دل میں ہوا انشاءاللہ ہمیں اپنے رب سے امید ہے کہ قیامت والے دن ہمیں کامیاب فرمائیں گے، ہماری فریاد رسی کریں گے۔ لیکن اس کے اندر ایک رتی برابر بھی، ایک ذرہ برابر بھی شک آ گیا، اس کو مذاق سمجھ لیا، قیامت والے دن رب العالمین جنت کو مشرک انسان پر حرام کر دیں گے۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، رب العالمین فرمائیں گے میری آنکھوں سے اوجھل ہو جا، تو میرا غدار ہے، میں تجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہوں۔ حالانکہ اس دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، جن کے چہرے بڑے خوش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کا دیدار کرنے والے ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ لیکن یہ بندہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرماتے ہیں اس بندے کو میں دنیا سے جب اٹھاؤں گا تو اندھا کر کے اٹھاؤں گا، یہ میرا دیدار نہیں کر سکے گا، یہ میرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ پھر یہ سوال کرے گا اللہ میں اندھا کیوں، دنیا میں تو میں دیکھا کرتا تھا۔ رب العالمین فرمائیں گے تو نے دنیا میں مجھے بلا دیا تھا، تو نے میری توحید کو مذاق سمجھا تھا، اسی لیے آج میں نے تجھے اندھا کر کے اٹھایا ہے۔ کل آپ نے وہ صدقہ فطر بھی دینا ہے، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، ویسے تو وہ بنتا ہے تقریباً 200-250 بنتا ہے، لیکن آپ اس طرح کریں کہ اپنا دل بڑا کریں اور زیادہ سے زیادہ مال جو ہے وہ غریبوں کو دیں، اتنا دیں کہ کم از کم اپنا بھائی اپنی جوتی خرید سکے، اپنا سوٹ خرید سکے، اس کے لیے عید کے لیے جس طرح آپ اچھے کپڑے پہنیں تو آپ کا بھائی بھی اچھے کپڑے پہنے۔ تو صدقہ فطر ویسے تو 250-300 بنتا ہے، لیکن آپ تھوڑی تعداد زیادہ کریں، دل بڑا کریں اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام عبادات قبول فرمائے۔